آج ظاہر ہے آپ نے نمازیں بھی پڑھیں، آپ نے روزہ بھی رکھا، آپ نے عبادات بھی کی، ظاہر ہے اپنے بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں گئے بھی ہوں گے. تفریح کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کرکٹ لورز تو ہم سبھی ہیں. آج چونکہ سیمی فائنل بھی ہے تو ہم نے چاہا کہ آج کیوں نہ کرکٹ پہ بھی تھوڑی بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ انالسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اور کیا انالائزیشن ہے ان کی. جناب فواد مصطفیٰ، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور دوسرے طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ٹی وی اینکر ہیں، نیوز اینکر ہیں، سعدیہ سمون صاحبہ. السلام علیکم. ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. زبردست. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے اس بز میں، اور آج ہم نے کرکٹ پہ ہی بات کرنی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، آمنہ، جو کہ یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن جب نہیں ہو رہی تھی تو وہ یہیں ہوتی تھی. میں یہیں ہوتی ہوں، اور میں نے کہا میں آج نہیں جا رہی، میں بیٹھوں گی، مجھے کیونکہ کرکٹ سے بہت لگاؤ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں بہت اچھا شو کریں، آپ تینوں چاروں جو بھی مل کے شو کریں. ویری نائس، تھینک یو جی. اچھا، میں سب سے پہلے تو سوال آپ سے کروں گا فواد صاحب کہ ابھی جو اعلان ہوا ہے سیریز کا، نیوزی لینڈ سیریز کا، پاکستانی ٹیم کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک زبردست بریک بھی نیوز کی ہے کہ سلمان علی کیپٹن بنیں گے. اس حوالے سے ذرا بتائیں. اچھا، یہ لاسٹ ویک آپ ہی کیا ایک شو میں بات ہو رہی تھی جب ٹیم ہاری تھی، کیونکہ میں 15 سال سے زیادہ یہی کام کر رہا ہوں، تو جو بھی کرکٹ بورڈ ہے تو ایک اندازہ سا ہو جاتا ہے کہ ہم میں اتنی کنسسٹنسی نہیں ہے، اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم زبردستی کی چینجز نہ کریں. کیونکہ ہم نے جس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے یہی ہیں کہ ہم یہ جو کسی طرح سے جو میڈیا پہ دباؤ یا شور پڑے گا وہ اس کو نکال کے اس کو بٹھا کے ہی کریں گے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار بھی یہی ہوگا، جیسے ہر بڑے ایونٹ کے بعد ہم ہارتے ہیں اور پھر ٹیم میں چینجز آتی ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ کپتان کون ہو سکتا ہے اگر بابر رضوان نہیں ہوں گے T20 میں، کیونکہ سلمان علی آقا بڑا اچھا کھیل رہے ہیں جی، اور بیچ میں بھی انہیں موقع دیا گیا تھا. تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ جی سلمان علی آقا ہی کپتان ہوں گے. ہماری بدقسمتی سے یہ کہ اگر آپ لاجک سے بھی بات کریں تو لگتا ہے یہ کہ جی آپ نے کہیں سے خبر نکالی ہے. بعض وقت اگر آپ کا تھوڑا سا دماغ کام کر رہا ہو اور آپ نے بغیر نقل کے بھی امتحان پاس کرنے کی کوشش کریں تو ہو جاتا ہے. مزاج ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جی کہیں سے خبر ملے گی. تو وہ ایک سوچ تھی. یہ تو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے جی، کیونکہ دیکھیں کیلکولیشن بھی ہوتی ہے، کیلکولیشن بھی ہوتا ہے، آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. پھر آپ نے اتنے سال آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا، یو بن اسٹڈیئنگ دا کرکٹرز، تو آپ کو پتا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، وہاں کس طرح سے لوگ آتے جاتے ہیں، کس کو اسکیپ بورڈ بنایا جاتا ہے. میں نے آج یہ خبر دیکھی تھی کہ there's a tie between شاداب and him، کہ ان دونوں میں سے ان دونوں کے نام آ گئے ہیں، بٹ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنائیں گے. دیکھیے شاداب کا تو واپسی ہی بڑا سرپرائز ہے، کیونکہ ابھی وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے، جس طرح سے وہ بولنگ کر رہے تھے. جی بالکل. تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا رسک لے لیا جائے گا کہ انہیں کپتان ہی بنا دیا جائے. جی، ہلکے ہلکے پہلے ٹیم میں لاتے ہیں، پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اور یہ بھی سیریز ایسی ہے کہ زیادہ امیدیں رکھنی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو بچ گئے وہ چینج ہو جائیں، کیونکہ ہم ہار اور جیت پہ چلتے ہیں. اچھا، ہمارے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کوئی اچھا کھیلنے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم دیکھتے تھے جب عمران خان صاحب کھیلتے تھے یا وقار یونس صاحب یا وسیم اکرم صاحب، یہ لوگ کھیلتے تھے کافی عرصے تک، ان کا ڈیکورم بھی رہا، اسٹارڈم بھی رہا. اچھا، اب جو جیسے سرفراز آئے تھے، عامر آئے تھے، یہ ایک عرصے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ان کو کھلا نہیں رہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ اچانک سے نئے پلیئرز آنا بری بات نہیں، لیکن اچھے پلیئرز اگر کھیل رہے ہیں تو اچانک سے ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور پھر نئے پلیئرز ایسے آتے ہیں جن سے ہمیں پھر مایوسی بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اصل میں جن لوگوں کی آپ نے بات کی، خان صاحب کی، وسیم اکرم، وقار، یہ پرانے جتنے بھی ہیں، اس زمانے میں جو کھلانے والے تھے نا، جو کرکٹ بورڈ چلانے والے تھے، وہ بڑے قابل لوگ ہوتے تھے. پھر جب ہوا یہ کہ کرکٹ بورڈ میں سیاسی انفلوئنس بڑھا اور اس حساب سے لوگ آنا شروع ہوئے، نیپوٹزم بھی ہے اس میں، جو ان کی اتنی قابلیت سے زیادہ قربت ہوتی تھی وزیر اعظم سے یا صدر سے. ایک زمانے میں صدر کرتے تھے، پھر وزیر اعظم اپوائنٹ کرتے تھے. تو جب وہ لوگ آئے جنہیں اندازہ نہیں تھا کہ کرکٹ بورڈ کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے قریب جو لوگ آئے تو وہ جلدی حالانکہ آپ
میں بہت زیادہ پیشنس ہے بالکل، لیکن وہ جب آپ کا ایک پریشر والا ٹائم ہوگا نا تو وہ اس جگہ پہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا. تو آپ نے ضرور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت لانا ہے. اور کھیل میں اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ آئی سی سی کے ایونٹ ہے اس میں پریشر کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جب ہم غلطی کرتے رہے اور پھر اگر مجھے یہ خوف ہر وقت رہے گا کہ میری جگہ آج آخری دن ہے یا میرا کل آخری دن ہے تو پھر میں بھی برا کرنا شروع ہو جاؤں گا. تو یہ ہماری جو کانفیڈنس دینا چاہیے نا وہ کمی ہوئی. یہ بات ایک اور بھی لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ انٹو اٹ. کرکٹ اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جتنا کرکٹ وسیم اکرم کے دور میں ہو رہی تھی, وقار یونس کے دور میں ہو رہی تھی, سو آن ہمارے جتنے بھی لیجنڈس ہیں, اس سے بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ کہ جی سرفراز کے ساتھ کیا ہوا یا محمد عامر کے ساتھ کیا ہوا یا انہوں نے اور پلیئرس کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اور طرح کی یا اور فارمیٹس کی کرکٹ بھی کھیلی ہے. لائک انہوں نے ریڈ بال مطلب ٹیسٹ بھی کھیلا ہے, انہوں نے او ڈی آئیز بھی کھیلے ہیں, انہوں نے ٹیمس اب لیگس بھی کرتے ہیں. تو آپ کا فنکشنالٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی حساب سے آپ نے اپنی فٹنس کا خیال بھی رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی کرکٹ کھیلنی ہے اور کتنا ٹائم اپنی ذات کو دینا ہے, سو دیٹ یو کین ریسٹور دیٹ انرجی اینڈ ڈو سم مور کرکٹ کہیں اور پر جا کر. جیسے میں نے شعیب اختر صاحب کے بارے میں سنا تھا, جب وہ کیونکہ فاسٹ بالر تھے تو اس فاسٹ بالنگ کے لیے جتنی تیز وہ بھاگتے تھے اس کے لیے پریکٹس بھی ویسی ہوتی تھی کہ کہتے تھے کہ ٹرک کے ٹائر جو ہے وہ پیچھے اپنے باندھ کے پھر وہ اسپیڈ میں بھاگتے تھے تاکہ جب میدان میں آئیں تو ٹائر ان کے پاس نہ ہو, وہ خود ٹائر بن کے آگے بھاگیں. تو اب میں کسی کو ہرگز ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, لیکن دور حاضر میں کچھ سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو امیدیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی, وہ امیدیں اب رہی نہیں. جو چارم ہوتا ہے, ایون یہ کہ انڈیا اور پاکستان کا ایک جب میچ ہوتا ہے تو ایک ہائپ بنی ہوئی ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان. ظاہر ہے دونوں ممالک اپنے اپنے پلیئر سے پیار کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جو اچھا کھیلے اس کی تعریف کرنا چاہیے, وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, کینیڈا ہو اور لوگوں نے تعریف کی جس دن انڈیا. لیکن چونکہ ہم ایز اے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہماری توقعات ہوتی ہیں, لیکن اب ایسا میں نے دیکھا اس سال باقاعدہ کہ, اور یہ اچھی بات ہے کہ جو اچھا کھیل رہا ہے, جس ٹیم کا بھی کھیل رہا ہے, اس کے لیے آپ پوسٹ لگائیں, اس کے لیے آپ تعریف کریں. لیکن ایک جو حب الوطنی کے ساتھ ایج دیا جاتا تھا نا کہ نہیں یار جیسی بھی ہے ٹیم اپنی ہے, اب وہ امیدیں لوگوں میں سے بڑی کم ہوتی ہوئی نظر آئی. میرا خیال ہے اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. اب فیتھ اتنا ہے دوسری ٹیمز کو اپنی ٹیم پہ کہ ہماری ٹیم کا ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں نا, ان کی ٹیمز کو اتنا فیتھ ہوتا ہے کہ جیتنا تو ہماری ٹیم نہیں ہے. لیکن دیکھو پتہ ہے کیا آمنہ, دی تھنگ از دس, ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان میں کرکٹر بننا بند ہو گیا یا پیدا ہونا بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بنجر زمین ہے, یہاں سے اب کوئی اور کرکٹر نکلے گا نہیں. آپ جب بھی یہ ٹھان لیں گے کہ آپ نے اپنی کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے, آپ نے اپنے سسٹم کو اس سسٹم کے پیرلل چلانا جو باقی دنیا چلا رہی ہے. جیسے ہمارے ہم کس سے پیرلل ہیں, ہم اپنے آپ کو انڈیا میں دیکھتے ہیں, اگر آسٹریلیا یا انگلینڈ یا اور ٹیموں کے مقابل لانا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے سسٹم کو یا اپنے میکینزم کو ویسا بنانا پڑے گا. اگر کوئی بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, جیسے فواد بھائی بھی کہتے ہیں کہ چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیپوٹزم ہو جاتا ہے, اور بھی جگہوں پر ہوتا ہوگا, لیکن آپ کو اپنے سسٹم کو اس سے بالاتر کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ضروری ہے, دیکھیں اگر ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر پازیٹیو انرجی آنے لگتی ہے, لیکن اگر ہم کسی کو بار بار ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو بھی اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں, اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. ہماری جو قوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتی ہے, تعریف بھی کرتی ہے, تو تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے صحیح کہا سعدیہ کہ سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر پلیئر ہی اچھے نہیں آئیں گے تو ہم زبردستی کی تعریف کیسے کریں گے. کل فواد بھائی ہم اپنے شو میں جو بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی انڈین کسی پلیئر کے اوپر ان کی ہی کسی کاؤنسل ممبر نے ایک تنقید, کانگریس ممبر نے تنقید کی تھی روہت شرما کی باڈی کے اوپر کہ وہ اوور ویٹ ہے, تو نہ صرف یوراج سنگھ کے جو فادر ہے وہ, بلکہ ان کا جو بورڈ ہے یعنی BCCI ہے, انہوں نے شٹ اپ کال دیا کہ یو کین ناٹ ریز اے فنگر آن اس. نہیں ایسے تو ہمارے جو پلیئر ہیں وہ بھی ایک اوور ویٹ ہیں, میرے خیال سے معین خان صاحب کے فرزند ہیں, لیکن اچھا اعظم خان کتنا اچھا کھیلتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو باڈی شیمنگ یا کسی بھی اور طریقے سے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لاجک کیا ہے, بات کی سینس کیا ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, آپ اسے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں میں بات کرتا چلوں, فواد مصطفیٰ صاحب نے, آپ نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے اینالسٹ کیا تھا اور بریک دی تھی کہ ایز اے کیپٹن سلمان علی آغا اناؤنس ہو جائیں گے پاکستانی ٹیم میں, اور ماشاءاللہ نیوز آئی بھی ہے کہ وہ سلمان علی آغا ماشاءاللہ کیپٹن اناؤنس ہو گئے. ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے بھی اور پوری ٹیم کے لیے. جی آگے کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ باقی ملکوں کو دیکھ لیں آپ. ہمارا دیکھیں ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کنسسٹنسی نہیں ہے ہم میں. جس کو بھی آپ نے کھلانا ہے اسے کانفیڈنس دینا ہے, پھر اس سے کام لینا بھی ہے. اگر آپ نے مجھے رکھا ہے, ہمارا کیونکہ ایک مزاج ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جدھر اگر آپ نے ایک مالی رکھ لیا اور اسے کہہ دیا کہ جی پانی آپ نے دینا ہے تو سارے کام وہ کر کے چلا جائے گا. بدقسمتی سے ہونا ایسے ہی چاہیے کہ وہ پروفیشنلی اپنا کام کرے. تو اگر آپ نے ان سب میں ٹیلنٹ دیکھا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپ کو آپ نے ان سے کام لینا ہے, وہ کام آپ نے کروانا ہے, چاہے ان کے پیچھے پڑنا ہے, چاہے ان کے کچھ کرنا ہے, ورنہ کہنا ہے تم ٹیم میں نہیں رہو گے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو یا مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہے جو کل آپ کے ہی میرے پروگرام کے آگے کوئی اور وہ بندہ بیٹھا ہوگا نیکسٹ کسی سیریز میں, تو وہ میں محنت اپنی خود بخود کم کر دوں گا. بالکل ایسا. ہمیں ساتھ ان کی ایک بینچ اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے جو ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان سے بھی کام لینا, لیکن انہیں پتہ ہو کہ میں نہیں کروں گا تو یہ آ جائے گا. ساتھ ساتھ جو اسٹرانگ کرکٹ بورڈ ہوتا ہے نا, جب آپ کے یہ امپلائی ہیں, آپ کے کانٹریکٹ میں ہیں, کوئی بھی اٹھ کے, جیسے سعدیہ نے بات کی کہ جی وہ خاتون کانگریس کے رکن تھیں, انہوں نے روہت شرما کے بارے میں کل الفاظ کہے تو کرکٹ بورڈ کھڑا ہو گیا. تو کرکٹ بورڈ کبھی جب اس قسم کا ایک فضول کرٹیسزم ہوتا ہے کبھی آتا ہے کہ جی آپ نے کیسے ہمارے پلیئر کے بارے میں یہ بات کی. اور ساتھ ساتھ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں میرا, ریشم اور ریما کا دیکھتا تھا کہ ان کی کوئی لڑائیاں ہوتی تھیں, وہی پاکستان کے سابق کرکٹر کر رہے ہیں جو معذرت کے ساتھ کہ جی وہ اس کے بارے میں یہ بیان دے رہا ہے, یہ اس کے بارے میں یہ بیان دے رہا ہے. آپ اپنی ہی اگر پروفیشن میں لوگوں کی عزت نہیں کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ کہیں نہیں جا سکتے. دیکھیں تنقید ہم سارے بیٹھے ہوئے, ہم 12 دن سے 15 دن سے ہم بھی کر رہے ہیں. تنقید کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ نے میرے کام پہ کرنی ہے, اس پہ نہیں کرنی کہ میں کیسا دکھتا ہوں, کیا میرا لباس ہے, کیا میں کھاتا ہوں. میرا کام اچھا نہیں, اس پہ آپ تنقید کریں, جو کر سکتے ہیں کریں. سر میرا بلیف تو یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ سے اچھا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. اگر آپ اپریشیٹ کریں گے تو خدا آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا, لیکن اگر آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی. دیکھیں ہمارا اصل میں کہہ رہا ہوں کام تنقید بھی کرنا ہے, اوبویسلی آپ تنقید کریں گے تو, لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تنقید میں نا جب نفرت میں آتے ہیں نا یا کچھ ہم اس کی پرسنل کہ جی وہ رات میں یہاں بیٹھا تھا, مجھے رات دن سے تنقید کے بھی تو میرے میدان کا کام ہے. دیکھیں سر آپ عمر اور تجربے مجھ سے زیادہ ہیں, تنقید کا اصول بھی تو ہوتا ہے نا, ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور ایک تنقید کا خاص اصول جو ادب میں ہے وہ یہ کہ جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے اندر جو برائیاں ہیں جب آپ وہ بتائیں گے تو اس کی اچھائیاں بھی ساتھ بتائیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں لیکن اس کے اندر یہ برائیاں ہیں. لیکن اگر ہم کسی کی صرف برائیاں ہی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے شاہد فواد بھائی کہ اب ریٹنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. میں کیا لفظ بول رہی ہوں, کیا اس لفظ سے لوگ ایک دم سے رک جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے جیسے فیس بک ہے, انسٹاگرام اینڈ سو آن, جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, آپ اس کے اوپر چھوٹی ویڈیوز کو اسکرول اپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ایک دم سے کوئی بہت چیختی اور بھڑکتی اور لاؤڈ آواز کے سامنے کسی کو برا بھلا یا گالی دے رہا ہوتا ہے یا یہ کیا کر دیا, اس نے ٹیم کی عزت خراب کر دی, ایسے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے. تو وہ جو 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ آپ اس ویڈیو کو دیتے ہیں وہ اس کے ویوز ہو جاتے ہیں نا. سو دیٹ از وائی ہم نے وہ کریک کر دیا ہے کہ ہم اس طرح سے بات کریں گے تو ہمارے ویوز بھی اچھے آ جائیں گے. شاید وہ یہ کر رہے کرے, میں 15 سال یا کسی بھی جگہ پہ میں نے ایک عزت کمائی ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں اب اس لیول پہ جاؤں گا کہ اگر ایک آدمی جسے موسیقی نہیں آتی, گانا نہیں آتا اور وہ مشہور ہونے کے لیے جو حرکتیں کر رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, اور اسے میں فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ کر رہا ہے, کیا میں وہ بننا چاہ رہا ہوں. کسی بھی شخصیت کوئی بھی مسئلہ سارا یہ کہ میں بھائی آپ کا اپنا ایک عزت ایک مقام ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جی یہ اب دنیا میں جیسے آپ رہتے تھے نا کہ چلے گئے, نہیں جی آپ جب چلے گئیں گے تو آنے والی نسلیں بھی میری یہ میسیجز ویڈیو جا رہے ہوں گے جو شاید میرے بچے کو بھی سننا پڑے گا, میرے جو بھی میرے گرینڈ چلڈرن ہے کہ میں نے کیا زندگی گزاری ہے. اور اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ ویوز کے لیے اتنی بیہودہ زبان استعمال کی تھی یا بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو ہمیں کیونکہ وہ تو ریکارڈ میں آ گئی نا, ویوز تو آنے, ان کو بھی پتہ ہے کیسے ویوز آئیں گے, انہیں بھی پتہ ہے, مجھے بہت آسان طریقہ ہے ویوز اس طریقے سے لینا, بہت آسان طریقہ ہے. لیکن آپ یہ اگر چاہتے ہیں
کہ آپ کو کس طرح سے یاد کیا جائے یا آپ آنے والی نسل کو کیا دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ کے ایون گھر میں فیملی میں میرا بچہ بھی تو دیکھے گا نا میں کیا زبان استعمال کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ نے پھر اس کے لیے ہی کرنا ہے تو وہی کریں. اور کرکٹ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بڑے نام ہیں اللہ نے اتنی عزت دی ہے, یہ تصور نہیں کر رہے کہ وہ جو گفتگو کر کے اپنی عزت کھو رہے ہیں, بالکل وہ بہت برا ہوا. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے, کہ آپ اندر سے کیا ہیں وہ آپ کی زبان بتاتی ہے. لیکن اب یہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. مجھے یہ بتا دیں بس آج آسٹریلیا نے جیتنا ہے یا انڈیا؟ جی آسٹریلیا جیتے. آسٹریلیا نے ابھی تک بہت اچھا کھیلا, اگر یہ 260 کے اوپر یا اس کے قریب جاتے ہیں تو انڈیا کو مشکل ہوگی, اور انڈیا اپنے جال میں ہی پھنسے گا. ساری کنڈیشنز انہوں نے اپنے مطابق بنائی تھی, سارا کچھ کیا تھا, اور کھیل ایک ایسا میدان ہے کہ آپ کچھ کر لیں جو بعض اوقات آپ کو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم اپنے کھیل کا جنون شو میں, کرکٹ شو میں جو رات 11 بجے آتا ہے, اس میں جب ہوتے ہیں, اس کے لیے فواد بھائی نے کل انڈیا کے لیے پریڈکشن کی تھی جیتنے کے لیے. جیت سکتا ہے, دیکھیں جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا. بات سر یہ ہے کہ آنیسٹی سے آپ نے لینا ہے, آپ غلط ہو سکتے ہیں, خواہش پہ نہیں ہوتا کام. بہت بالکل جو انالیسس ہے وہ ایمانداری. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسٹریلیا چونکہ آل آؤٹ جاتے ہیں, سو آئی جینوئنلی پکڈ آسٹریلیا فار دیٹ ریزن. سو لیٹس سی آج کیا. دیکھیے اگر آسٹریلیا ہمیشہ اچھا کھیلتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے, وہ اپنی محنت کی وجہ سے آگے جا رہا ہے. ہمیں ہماری دعا یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی کہ ہماری ٹیم بھی بہت آگے جائے. امیدیں ہیں, دعائیں ہیں, لیکن دعا ہم کر سکتے ہیں, عمل ہماری ٹیم نے کرنا پڑے گا.